اللہ نے فرمایا وما اختلفوا دین واتوب الکتاب ان من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، یعنی لوگوں نے اس وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس کتاب اور علم آ چکا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جانتے ہوئے اختلاف کیا جا رہا ہے، اس بات کو جان بوجھ کر بڑھایا جا رہا ہے اور قائل نہیں ہوتے، لہذا قدرت کے تیور بدلے اور جھڑک دیا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ لوگوں یہ کہہ کر بھی عذر کر لیتے ہو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا اس لیے خطاوار نہیں ہے، تو یہاں قدرت نے کہا کہ من بعد ما جاءہم العلم، علم آنے کے بعد یعنی خدا کے بتائے ہوئے پر اختلاف کیا، لہذا اب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ قدرت نے انسان کو بتانے اور علم دینے کے لیے بہت کچھ کیا، پہلے سے راہبر عقل تھی، ہر انسان کے ساتھ موجود ہے، پھر فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ عرش کے رہنے والے مجھ سے براہ راست بات نہیں کر سکتے، زمین والوں کے لیے اپنا نائب بنا کر بھیجتا ہوں۔ حضرت آدم اسلام لے کر آئے، اس کے لیے جناب نوح کشتی میں بیٹھے اس کو لے کر، موسیٰ آغوش مادر سے چلے اور فرعون کے گھر میں رہے، عیسیٰ اسی اسلام کا نسخہ لے کر اترے اور مردوں کو زندہ کیا۔ جب ان کے قتل کی تدبیریں ہونے لگی تو عرش پر چلے گئے اور بیٹھ کر اس دنیا کا رنگ دیکھتے رہے۔ ابراہیم نے اسی اسلام کے لیے نار نمرود کو قبول کیا۔ آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسلام کو اوج کمال پہنچایا۔ اسلام کے ذرا سوچئے، اسلام کے فقط 5 حروف ہیں، جب تک یہ 5 مکمل نہ ہو اسلام کی تحقیق نہیں ہو سکتی۔ ایمان کے بھی 5 ہی حروف ہیں، دیکھیے، پہلا اصول دین 5، اول توحید یعنی خدا، اس کی وحدانیت کا اقرار، دوسرا عدل یعنی اگر عادل بنا ہوگا تو اعتبار کے قابل ہوگا، ممکن ہے کسی ظالم کو نبی بنا کر بھیج دے یا وعدہ کرے اور کچھ نہ دے سکے، تیسرا نبوت یعنی خدا بندوں کے درمیان واسطہ، اگر نبی نہ ہوگا تو خدا اور بندوں کے درمیان پیغام رسی کون کرے گا، چوتھے امامت یعنی ختم مرسلین مرتبت کے دین کی حفاظت کے فرائض امام ادا کرتا، پانچواں قیامت یعنی ما سوا اللہ کے ہر چیز فنا ہو جائے گی، معلوم ہوا جب تک 5 نہ ملے دین مکمل نہیں ہوتا۔ صلوات و ایک مرتبہ رسول خدا نے بلال سے فرمایا یمن جاؤ، بلال نے کہا میری وہاں کون سنے گا؟ آپ نے فرمایا میری جوتیاں ہاتھ میں لو، جاؤ، لوگ یقین کریں گے۔ اللہ اللہ جس کے ہاتھ میں رسول کی جوتیاں ہو اس کا یقین آ جاتا ہے، اور جو رسول کی بیٹی ہو اس کی گواہی نہ مانی جائے۔ دنیا نے فاطمہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اللہ غنی کسی مذہب میں اس طرح قرار نہیں دیا جاتا، لوگ کہتے ہیں کہ خالق ہے مگر یقین نہیں کرتے، ایک یا ایک سے زیادہ خدا ہوتے، کوئی پتھروں کا خدا ہوتا، لہذا اسلام نے سب سے پہلے لا الہ کہا،
یعنی کوئی خدا کے سوا نہیں اعلان کیا، اور پھر کہا الا اللہ کہ صرف خدا ہی ہے۔ یہی لا اور الا کے لفظ ایک اور مقام پر بالکل واضح کر رہے ہیں، کلو اسألکم علیہ اجرن الا مودۃ فی القربی۔ اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت کا سوال نہیں کرتا۔ اس کے بعد لا آتا ہے کہ سوائے اس سوال کے میرے اقربا سے محبت کرو۔ معلوم ہوا رسالت کا اجر صرف محبت اہل بیت ہے، اور اگر ان سے محبت نہیں کرو گے تو کوئی عمل آپ کا قابل قبول نہ ہوگا۔ آج کے سائنسدان کہتے ہیں خدا کوئی چیز ہی نہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ بتاؤ کہ دنیا کس نے بنائی اور کیسے بنی، خدا نے تو تھوڑا ہی بنائی ہے، بلکہ یہ تو ذرے مل کر آپس میں اتفاق ہو گیا کہ چیز بن گئی۔ گھوڑے جس چیز کا ذرات ملتے تھے وہی چیز بن جاتی ہے۔ عرض کروں کبھی آپ کو توپ بنانے کا اتفاق ہوا یا کوئی جہاز اتفاق سے بن گیا؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کبھی آپ نے مٹی کے پیالی بنانے کی تکلیف کی؟ بنی ہی نہیں، بن سکتی نہیں۔ میں پوچھتی ہوں آپ کی بنی ہوئی چیزیں تو اتفاق سے بن گئی، اور اللہ میاں کی بنائی ہوئی سب چیزیں اتفاق سے بنتی ہے۔ پھر اتفاق دیکھیے بلا واسطہ اتفاق کیسا ہو رہا ہے۔ گھوڑا تو خیر ذرات ملنے سے بن گیا، مگر گھوڑی کس اتفاق سے بنی؟ اتفاق سے حضرت آدم کے ذرے ملے اور آدم بن گیا، مگر اتفاق فوراً ہو گیا۔ اما حوا کے ذرے ملے وہ حوا بن گئی۔ واہ سائنسدانوں، تمہارا جو بھی خوب اتفاق ہے، کبھی گھوڑا بنے، کبھی انسان بنے، کبھی کہتے ہو نیلم بن گیا، فیروزہ بن گیا، آم بن گیا، بیری بن گئی۔ یہ کیسا اتفاق ہے کہ کبھی خود بخود ذرات مل جانے سے انسان بن جاتے ہیں۔ اب ہزاروں انسان بو دینے سے یا دفن کر دینے سے انسان اگ سکتے ہیں؟ یوں تو سائنسدان بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن میں بتاتی ہوں کہ سائنسدان کیا ہے۔ سائنسدان صرف شکل بنانے پر قادر ہیں۔ وہ لوہے سے توپ بنا دیتے ہیں، ایلومینیم سے ہوائی جہاز بنا لیتے ہیں، مختلف دھاتوں کو ملا کر بنا لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے کہیں کہ وہ ان چیزوں کا مادہ بنا دیں، استعمال ہونے والی چیزوں کو، کہ خالق بن جائیں، خدا ایسا خالق ہے وہ مادوں کو بھی خلق کر سکتا ہے، شکلیں بھی بنا سکتا ہے، اس کے علاوہ ان میں نظم و ضبط بھی پیدا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے پانی خلق فرمایا، پھر پانی کو گردش دی، شروع ہوا، درخت اگایا، جس وقت درخت اگا ہے پھر شاخ و پتی بنائی، پانی پہنچا، پھل آئے، پانی پھلوں میں پہنچ گیا، پھل پک کر تیار ہوئے تو آپ نے کھائے۔ یہ پانی اب آپ کے جسم میں داخل ہوا، آپ کی زندگی کو خوشگوار بنایا، پھر یہ ضائع ہوا، باہر نکل گیا۔ یہ پانی کتنے جسموں میں داخل ہوا، مگر پھر بھی پانی کا پانی رہا۔ اے سائنسدانوں، خدا کا یہ